السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور سامعین کی، تمام مسلمانوں کی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں شیطانی خیالات بہت زیادہ پھیل رہے ہیں۔ ایسی باتیں اور ایسی روایتیں پیش کی جاتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور وہ روزوں سے متعلق ہے۔ روزے ہیں، افطاری ہے، سحور ہے، تراویح ہے، اور جو بھی اعمال رمضان میں کیے جاتے ہیں، یہ اس کی مناسبت سے بہت سے مفتی بھی، مولوی بھی، اور مولویوں کا تو انبار لگا ہوا ہے، اور بہت سے تو جو مفتی ہوتے نہیں ہیں لیکن مفتی کا چھاپ لگا لیتے ہیں اور بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جبکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ روایت نقل کرنے والے صاحب کتاب نے کہا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، ضعیف روایت ہے، صحیح روایت نہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بیان نہ کریں، لوگوں کے سامنے اس کو پیش نہ کریں۔ ہاں، اس کی تردید کے لیے تو کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اس آگاہی کے لیے تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور لوگوں کو بتانا، یہ گویا کہ ایک طرح کی جہالت بھی ہے اور بے وقوفی بھی ہے، منافقت بھی ہے، اور جہنم مول لینا ہے۔ میں آپ کو چند ایک وہ روایت جو لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں اور نام نہاد مفتیوں نے مشہور کی بھی ہیں، اس سے آگاہ کر رہا ہوں، اس لیے تاکہ آپ اس طرف نہ جائیں اور اس پر عمل نہ کریں اور ایسا نظریہ نہ بنائیں۔ ایک روایت یہ کہی جاتی ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کو رمضان نہ کہو کہ یہ تو اللہ کا نام ہے، اس کو ماہ رمضان کہا کرو۔ ایسا کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے آئے ہیں اپنی کتاب کے اندر الاحادیث الموضوعہ، اس میں کہ یہ من گھڑت روایتیں ہیں۔ ایک اور روایت کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر کے اور جھوٹی بات نسبت کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اسی طرح سے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی تاریخ کو بلا استثناء تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جھوٹی من گھڑت روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت روزے دار کے جسم کا رواں رواں تسبیح بیان کرتا ہے۔ قیامت کے دن روزے دار مردوں اور عورتوں کے لیے عرش الہی کے نیچے دسترخوان لگایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی من گھڑت اور جھوٹی روایتیں یہ پیش کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر اس پر دھبا لگاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ یہ آپ کو الاحادیث الموضوعہ کے صفحہ 90 پر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جی جو شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے وہ کفارے میں ایک اونٹ کی قربانی کرے،
اور اگر اس کے پاس یہ اونٹ کی قربانی دینا ممکن نہ ہو تو پھر 3 روزے داروں کو کھجوروں کا کھانا کھلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ سب جھوٹی من گھڑت روایتیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیان کرے تو آپ صاف بتا دیں ان کو کہ بھائی آپ اس کا ریفرنس دو، کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، صحیح ہے یہ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو۔ لہٰذا ہمیں رمضان کی مناسبت سے جو بھی اس قسم کی روایتیں ہمارے پاس آئیں ان کی تحقیق کر لینی چاہیے، ریسرچ کر لینی چاہیے، علماء سے رابطہ کر کے، جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں ان سے رابطہ کر کے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ یہ روایت آیا صحیح ہے یا غلط ہے، پھر اس کے مطابق آپ اپنا نظریہ اور ذہن قائم کریں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا، آپ سنیے گا، اور آئندہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نماز تراویح کے بارے میں جو بڑے بڑے مفتیان نے ہمارے پاکستان کے بھی اور انڈیا کے بھی جو کچھ کہا ہے وہ ان میں سے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، میری کوشش ہوگی کل انشاءاللہ تعالی اس پر بیان کروں۔